احمد کلیم نے بہت اختصار سے کام لیا. اختصار عقل مندی کی دلیل ہوتی ہے دوستو، سمجھداری کی نشانی ہوتی ہے. مختصر گفتگو کر کر اپنے بات مکمل کر لینا یہ دانش مندی کی دلیل ہے، جس کا ثبوت دیا جناب کلیم احمد کلیم نے. کلیم احمد کلیم ایک اچھے شاعر ہیں، کسی وجہ سے انہوں نے اتنا اختصار برتا ہے، لیکن آپ حضرات نے ان کو بے پناہ محبتوں سے سماعت کیا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوستو. اور اس کے بعد ایک ایسا شاعر ہے جو آپ کی اپنی دھرتی کا ہے، آپ کے اپنے علاقے کا ہے، آپ کی اپنی مٹی کا ہے. شاعری مشاعرے میں ہر طرح کا شاعر شعر پڑھتا ہے، لیکن شاعری وہ جس سے آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے، جس سے جذبات میں گرمی پیدا ہو جائے اور جس سے سوئے ہوئے جذبات میں بیداری آ جائے. ایک ایسا شاعر ہمارے درمیان ہے جو آپ کی اپنی مٹی سے جڑا ہوا ہے، آپ کا نمائندہ ہے. پہلی مرتبہ جب ہم لوگوں نے اسے یہاں سنا تھا تو محسوس ہوا تھا کہ جس کو اپنے دیار میں اتنی محبت مل سکتی ہے اسے آپ کے علاقے کی نمائندگی دور دور تک کرنی چاہیے. میں بہت محبتوں کے ساتھ اس وقت اپنے میزبان شاعر کے طور پر بھی اور اس علاقے کے نمائندہ شاعر کے طور پر بھی جناب ہلال رانا سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے شاعر کو بے پناہ تالیوں سے اس کا استقبال کیجیے اور اچھی شاعری سے اس مشاعرے کا استقبال فرمائیے. جناب ہلال رانا. محترم حضرات، بڑی زندہ دلی کے ساتھ آپ مشاعرہ سماعت کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے اشعار پڑھے بھی گئے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مشاعرہ کمیٹی کو اور صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں 4 مصرع آپ کی پاکیزہ سماعتوں تک پہنچاتا ہوں. ملاحظہ کریں حضرات. عنایت بھائی. عرض کیا کہ جس سے ملتا ہے وہ دیوانہ بنا دیتا ہے. جس سے ملتا ہے وہ دیوانہ بنا دیتا ہے. جس سے ملتا ہے وہ دیوانہ بنا دیتا ہے. جگنوؤں کو بھی وہ پروانہ بنا دیتا ہے. کیا کہنے؟ جس سے ملتا ہے وہ دیوانہ بنا دیتا ہے. جگنوؤں کو بھی وہ جس سے ملتا ہے وہ دیوانہ بنا دیتا ہے. جگنوؤں کو بھی وہ پروانہ بنا دیتا ہے. اور جام راہوں میں نہ دینا کبھی اس کو ساقی. جام راہوں میں نہ دینا کبھی اس کو ساقی. وہ جہاں پیتا ہے میخانہ بنا دیتا ہے. جام راہوں میں نہ دینا کبھی اس کو ساقی. وہ جہاں پیتا ہے میخانہ بنا دیتا ہے. بہت اچھا بھائی، واہ. وہ جہاں پیتا ہے میخانہ بنا دیتا ہے. حضرات ملاحظہ کریں 4 مصرع اور کہ حادثوں کی زد پہ رہ کر مسکرانا آ گیا. حادثوں کی زد پہ رہ کر مسکرانا آ گیا. زندگی کا ساتھ مجھ کو بھی نبھانا آ گیا. کیا بات ہے. زندگی کا ساتھ مجھ کو بھی نبھانا آ گیا. اور 4 پیسے لایا تو مزدور نے ہنس کر کہا. 4 پیسے لایا تو مزدور نے ہنس کر کہا زندگی کا بوجھ مننے کو اٹھانا آ گیا. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. 4 پیسے لایا تو مزدور نے ہنس کر کہا زندگی کا بوجھ مننے کو اٹھانا آ گیا. زندگی کا بوجھ مننے کو اٹھانا آ گیا. اور تیرا منہ پھیر کر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا. جہاں جہاں تک حضرات سے شرکت کریں کہ تیرا منہ پھیر کر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا. رہے تو مجھ سے بیگانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. رہے تو مجھ سے بیگانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور جہاں انسانیت جائے محبت کی ہو نہ قدری، وہ مسجد ہو یا بت خانہ مجھے اچھا نہیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. بہت اچھا ہے بھائی. جہاں انسانیت جائے محبت کی ہو نہ قدری، وہ مسجد ہو کہ بت خانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ مسجد ہو کہ بت خانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور جہاں جہاں تک حضرات ہیں نہیں، یہ کام ان کو اپنا کرنے دو. تم لوگ اپنا جو کام کرنے دیجئے. حضرات آپ شعر سنیے کہ جہاں انسانیت جائے محبت کی ہو نہ قدری، وہ مسجد ہو یا بت خانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. حضرات ملاحظہ کریں حضرات کہ وہ مسجد ہو یا بت خانہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور ہتھیلی پر ہو محنت کا نشان تو چوم لیتا ہوں. ہتھیلی پر ہو محنت کا نشان تو چوم لیتا ہوں. مگر یہ ہاتھ پھیلانا مجھے اچھا نہیں لگتا.
کیا کہنے محنت کا نشان تو چن لیتا ہوں. واہ واہ واہ. ہتھیلی پر ہو محنت کا نشان تو چن لیتا ہوں, مگر یہ ہاتھ پھیلانا مجھے اچھا نہیں لگتا. مگر یہ ہاتھ پھیلانا مجھے اچھا نہیں لگتا. اور حضرات ایک مطلع 2-3 شعر ملاحظہ کریں. اور محترم سجاد بھائی کہاں ہیں آپ؟ سامنے ہوتے تو اچھا ہوتا. ملاحظہ کریں. عرض کیا کہ ہر وقت ہر جگہ پہ شکایت اسی کی ہے. ہر وقت ہر جگہ پہ شکایت اسی ہر وقت ہر جگہ پہ شکایت اسی کی ہے. پھر بھی ہمارے شہر میں عزت اسی کی ہے. کیا کہنے. ہر وقت ہر جگہ پہ شکایت اسی کی ہے. پھر بھی ہمارے شہر میں عزت اسی کی ہے. اور کل شہر میں جو ہو گئے رسوا شریف لوگ, کل شہر ملاحظہ کریں رسوا شریف لوگ, کل شہر میں جو ہو گئے رسوا شریف لوگ, الزام ہو کسی پہ شرارت اسی کی ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ واہ. الزام ہو کسی پہ, الزام ہو کسی پہ شرارت اسی کے ہے. اور انصاف کے لیے نہ بھٹک اس دیار میں, انصاف کے لیے نہ بھٹک اس دیار میں. جس نے کیا ہے ظلم و عدالت اسی کی ہے. انصاف کے لیے نہ بھٹک اس دیار میں, جس نے کیا ہے ظلم, جس نے کیا ہے ظلم عدالت اسی کی ہے. اور گھر گھر پہنچ گئی ہے جو رسوائیوں کی بات, گھر گھر پہنچ گئی ہے جو رسوائیوں کی بات. سمجھے نہ سمجھیں آپ سیاست اسی کی ہے. کیا بات ہے بھائی, سمجھے نہ سمجھیں آپ سیاست گھر گھر پہنچ گئی ہے جو رسوائیوں کی بات. سمجھے نہ سمجھیں آپ سیاست اسی کی ہے. اور واقف ہیں اس کی ساری غلط کاریوں سے ہم, واقف ہیں اس کی ساری غلط کاریوں, واقف ہیں فیضان بھائی ملاحظہ کریں, واقف ہیں اس کی ساری غلط کاریوں سے ہم. لیکن نہ جانے کیوں ہمیں چاہت اسی کی, ارے واہ, لیکن نہ جانے کیوں ہمیں چاہت اسی کی ہے. بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ سن رہے تھے. حضرات میں ایک نظم پڑھنا چاہتا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے ماں. ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں تک ہیں, انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. عرض کیا کہ ماں کی عظمت کے تعلق سے خبر ہے کہ نہیں, ماں کی عظمت کے تعلق سے خبر ہے کہ نہیں, ہے جو قرآن میں بیان اس پہ نظر ہے کہ نہیں. واہ, ماں کے جیسا کوئی بچوں کا نگہبان نہیں, ماں کے جیسا کوئی دنیا میں مہربان نہیں. ماں کی تعظیم تو اللہ کے نبیوں نے کیا, ماں کی عزت تو شہنشاہوں نے ولیوں نے کیا. ماں کی خوشنودی پہ ہے رحمت باری کا نزول. ماں خفا ہے تو عمل نیک تمہارا ہے فضول. کیا بات ہے. ماں کی عظمت کے تعلق سے خبر ہے کہ نہیں, واہ, ماں کی عظمت کے تعلق سے خبر ہے کہ نہیں. ماں وہ نعمت ہے کہ جس کا ہے نہیں کوئی جواب. ماں وہ نعمت ہے کہ جس کا ہے نہیں کوئی جواب. اس کی ممتا کی کوئی حد ہے نہ ہے کوئی حساب. ماں کے افکار میں بچوں کی بقا ہوتی ہے. روٹ جاتا ہے خدا جب یہ خفا ہوتی ہے. رب کے دربار میں اس طرح سے ذیشان ہے ماں, تیرے جنت میں پہنچ جانے کا سامان ہے. واہ واہ, بہت اچھا بھائی, واہ واہ واہ. دربار میں اس طرح سے ذیشان ہے ماں, بہت اچھے بھائی, واہ واہ واہ. رب کے دربار میں اس طرح سے ذیشان ہے ماں, تیرے جنت میں پہنچ جانے کا سامان ہے ماں. اور اسی ماں سے یہ انداز وفاداری ہے, اور اسی ماں سے یہ انداز وفاداری ہے. اس کی پاکیزہ ضعیفی سے یہ بیزاری ہے. آج جو کچھ ہے تو دنیا میں کرم کس کا ہے, دست میں ہے جو تیرے لوح و قلم کس کا ہے. رب کا بخشا ہے تصور یہ بھرم کس کا ہے. دل کے گلشن میں عقیدے کا حرم کس کا ہے. تیری شہرت کا جو اٹھا ہے علم کس کا ہے. رب کی جنت پہ جو رکھا ہے قدم کس کا ہے. بے کرم ماں کے سب احسان کو تو بھول گیا, سرور دین کے فرمان کو تو بھول گیا. کر لے توبہ تو یہاں نیک صلہ پائے گا, ورنہ کوئی نہیں تو تک سے بچا پائے گا. کیا بات ہے بھائی, کیا اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ, بہت اچھا ہے ہلال صاحب, کیا بات ہے. ماں کی عظمت کے تعلق سے خبر ہے کہ نہیں, ہے جو قرآن میں بیان اس پہ نظر ہے کہ نہیں. تیرے جنت میں پہنچ جانے کا سامان ہے ماں, اور اسی ماں سے یہ انداز وفاداری ہے. اس کی پاکیزہ ضعیفی سے یہ بیزاری ہے.
आज जो कुछ है तू दुनिया में करम किसका है? दस्त में है जो तेरे लौहो कलम किसका है? तेरी शोहरत का जो उठा है अलम किसका है? बेकरां मां के सब एहसान को तू भूल गया, सरवरे दीन के फरमान को तू भूल गया। कर ले तौबा तू यहां नेक सिला पाएगा, वरना कोई नहीं दोज़ख से बचा पाएगा। और नज्म का हजरात ये आखिरी हिस्सा मुलाहजा करें कि वरना कोई नहीं दोज़ख से बचा पाएगा, वरना कोई नहीं दोज़ख से बचा पाएगा, वरना कोई नहीं दोज़ख से बचा पाएगा। तू जवां होके ज़ईफी में उसे डांट दिया, तू जवां होके ज़ईफी में उसे डांट दिया, अपने हाथों से शफाअत की रस्म काट दिया। याद कर अपने लड़कपन का वो खुशरंग समा, अपने आंचल में अता करती थी जब तुझको अमा। तेरे चेहरे की शिकन उसको रुला देती थी, खुद नहीं खाती थी और तुझको खिला देती थी। तू किसी हाल में रहता था दुआ देती थी, खुश तुझे देख के हर गम को भुला देती थी। मां की खिदमत करो बन जाओगे तुम गौसो फरीद, वरना नाराजगी मां की है जहन्नम की रसीद। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जनाब हिलाल राना, कचौचा की सरजमीन का वो फर्जंद जिसने माँ के तकद्दुस पर आप हजरात को मुख्तलिफ जावियों से, माँ की अज़मतों के मुख्तलिफ जावियों से आपसे गुफ्तगू की। यार एक आदमी उठता है, आप सब लोग चिल्लाने लगते हैं। हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि जो यहां से उठे अल्लाह उसे साथ इज्जत के उठाए। आपको खुश होना चाहिए कि जो यहां से उठ रहा है वो यकीनन यहां से बेहतर जगह जाने की कोशिश कर रहा है, उसे जाने दीजिए। मैं रोक तो सबको सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि ये लोग उसको नहीं रोक सकते जिसकी वजह से ये उठ रहे हैं। तो कभी कभी मजबूरियां होती हैं, उठने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक उठता है तो बाकी सब लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे हैं, कोई इंतशार का मसला नहीं है। हिलाल राना ने आपकी अपनी भरपूर नुमाइंदगी की, बहुत पाकीज़ा और बहुत ताहिर ख्यालात से अब आप हजरात को मुतारिफ कराया जो उनका अपना जज्बा है। जनाब अशरफ एहसनी जो इस मुशारे के करता धरता हैं, शुजात अली खान साहब के शाना बशाना, वो कन्वीनर भी हैं और मुशारे के बानी भी हैं। इस वक्त अगर वो स्टेज पर मौजूद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है अशरफ साहब, हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि अशरफ एहसनी साहब जो बताते खुद इस मुशारे को बनाने और संवारने में पिछली जुलाई से तकरीबन 4 महीने पहले से इन्होंने ये तारीख दी थी और ये कहा था कि ये 11-11-11 बसखारी की तारीख है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये 100 साल के बाद ये तारीख दोहराई जाएगी। मैं समझता हूं कि उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। ये अब आज जो ये 11-11-11 है, ये 100 साल के बाद 111 तो हो सकती है, 0-11 नहीं हो सकती। इसलिए ये तारीख दोबारा 1000 साल के बाद वापस आएगी। और जाहिर सी बात है कि ना हम होंगे, ना आप होंगे, ना मुशारे होंगे, ना हो सकता है दुनिया हो। लेकिन इस तारीख को हम लोग बहुत अहमियत इसलिए दे रहे हैं कि इसका इंतखाब 4 महीने पहले जनाब अशरफ एहसनी साहब ने किया था। उनकी मोहब्बतें, अलीगढ़ ने उनकी तरबियत की है, उन्हें तालीम दी है। आप हजरात के इलाके के परवरदा हैं। मुगल सराय में उन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा है, लेकिन उसके बावजूद वो बसखारी